بہت سال پہلے ایک خوشحال شہر میں اسلم نام کا ایک کپڑے کا تاجر یعنی بزنس مین رہتا تھا۔ اسلم کی دکان شہر کی سب سے بڑی دکانوں میں سے ایک تھی اور لوگ دور دور سے اس سے کپڑا خریدنے آتے تھے۔ اسلم دیکھنے میں بہت پرہیزگار اور سخاوت کرنے والا انسان لگتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک بہت بری عادت تھی۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتا تھا۔ اسلم نے ایک ایسا پیمانہ یعنی میجرنگ سکیل بنا رکھا تھا جو دیکھنے میں بالکل عام پیمانے جیسا تھا، لیکن جب وہ کسی کو کپڑا ناپ کر دیتا تو بڑی ہوشیاری سے انگلی دبا کر ہر گز کپڑے میں سے 2 یا 3 انچ کم کر دیتا۔ خریدار سمجھتے کہ انہیں پورا کپڑا ملا ہے، لیکن اصل میں انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہوتا۔ اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، زید، جو اکثر دکان پر بیٹھ کر اپنے باپ کی یہ چالاکی دیکھتا تھا۔ ایک دن زید نے معصومیت سے پوچھا، ابا جان، آپ ہر خریدار کو تھوڑا سا کپڑا کم کیوں دیتے ہیں؟ کیا یہ غلط نہیں ہے؟ اسلم مسکرایا اور بولا، بیٹا، یہ تو دھندے کی ہوشیاری ہے۔ اس تھوڑی سی کپڑے سے جو پیسہ بچتا ہے اسی سے ہمارا گھر چلتا ہے اور ہم امیر ہوتے ہیں۔ ایک دن دکان پر ایک غریب اور بہت ہی نورانی چہرے والی بزرگ آئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کپڑا خریدنا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی یعنی سیونگز اسلم کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا، بھائی اسلم، میں نے سنا ہے تم ایمانداری سے سودا بیچتی ہو۔ میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے پورا اور اچھا کپڑا دینا۔ اسلم نے ان بزرگ سے پیسے لیے اور ہمیشہ کی طرح اپنی چالاکی دکھاتے ہوئے کپڑا ناپنا شروع کیا۔ اس نے ہر گز پر کپڑا کم کیا۔ وہ بزرگ چپ چاپ دیکھتے رہے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، کپڑا لیا اور چلی گئی۔ انجام بد یعنی دا ٹرننگ پوائنٹ۔ اسی رات اسلم کی اس بچی کھچی آمدنی جو اس نے دھوکے سے بچائی تھی والی تجوراتی گودام یعنی ویئر ہاؤس میں اچانک آگ لگ گئی۔ اس کا لاکھوں کا قیمتی کپڑا اور سارا مال جل کر راکھ ہو گیا۔ اسلم سر پکڑ کر رونے لگا۔ اس کی ساری ہوشیاری ایک جھٹکے میں ختم ہو گئی تھی۔ وہ بالکل برباد ہو چکا تھا۔ اگلی صبح وہی بزرگ اسلم کی جلی ہوئی دکان کے پاس سے گزری۔ اسلم کو روتا دیکھ کر وہ رک گئی اور نرم آواز میں بولی، اسلم بیٹا، رو نہیں، تمہارا نقصان اس آگ سے نہیں ہوا بلکہ تمہاری اس پیمانے یعنی سکیل سے ہوا ہے جو تم نے لوگوں کے حق کو کاٹنے کے لیے بنایا تھا۔ اسلم نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بزرگ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن کی وہ آیات نہیں سنی؟ اللہ فرماتا ہے، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو لوگوں سے لیں تو پورا لیں اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ سورہ المطففین۔ بیٹا، جو تم نے لوگوں کا حق مارا، وہ حرام کا مال تمہارے حلال مال کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ اسلم کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے روتے ہوئے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی اور اس بزرگ سے بھی معافی مانگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ اس نے ایک نیا اور بالکل صحیح پیمانہ بنایا۔ اگلی بار جب اس نے کام شروع کیا تو وہ لوگوں کو ان کی حق سے 1-2 انچ زیادہ ہی ناپ کر دیتا تھا۔ دھیرے دھیرے لوگوں کا اس پر بھروسہ لوٹ آیا۔ اس بار اس کی کمائی پہلے سے کم تھی، لیکن اس کے گھر میں ایسی برکت اور سکون تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ کہانی سے ملنے والا سبق: برکت ایمانداری میں ہے۔ دھوکے سے کمایا ہوا پیسہ دیکھنے میں زیادہ لگتا ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ نقصان اور تباہی لاتا ہے۔